اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 جولائی 2018 کا دن ہے۔ معروف نظم خواں دوستوں کے ساتھ انٹرویوز اور ان سے نظمیں سننے کا جو سلسلہ وار پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سلسلے کے دوسرے پروگرام کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں محترم برادرم عمر شریف صاحب۔ تو چلیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے آج کے مہمان محترم عمر شریف صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے عمر شریف بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے صاحب؟ جی عمر شریف بھائی، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، جزاکم اللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ جی عمر شریف بھائی، جی بہت سے سوالات اور فرمائشیں ناظرین کی اور سامعین کی موصول ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے بہت دلچسپ پروگرام ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی اپنی مرضی کی نظم جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے وہ سنائیں، تاکہ ایک دفعہ ہم ٹیسٹ کر لیں کہ آڈیو کوالٹی کیسی ہے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے لیے میں نے ایک وہ چنا ہے، ایک شعر ہے یہ ہم تمام احمدی جتنے بھی دنیا بھر کے احمدی ہیں ان سب کی طرف سے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے یہ حضور کی خدمت میں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ اس طرح ہے کہ اے شخص تو جاں ہے ہمارے، مر جائے اگر تجھے نہ چاہے، اے شخص تو جاں ہے ہمارے، مر جائے اگر تجھے نہ چاہے، 100 بار مرے تو تیری خاطر، 100 بار جیے تو تجھ کو چاہے، 100 بار جیے تو تجھ کو چاہے۔ یہ ایک حضور انور کی خدمت میں تحفے کے ساتھ ہم اس پروگرام کا جو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، بہت اچھا پروگرام جو ہے وہ ہے نظموں کی معلومات کے تعلق سے۔ جی تو تمام احباب سے انشاءاللہ سنڈے کو ملاقات ہوگی 12 بجے GMT۔ اب آپ ٹائم بتا دیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام سنایا ہے۔ پیارے آقا کی محبت میں ڈوبا ہوا کلام تھا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزاء عمر بھائی۔ جی جیسا کہ آپ نے اعلان فرما دیا ہے کہ انشاءاللہ سنڈے والے دن 12 بجے GMT، جو کہ جرمنی کے وقت کے مطابق بعد دوپہر 2 بجے کا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اسی پروگرام کو جو کہ پروگرام نمبر 2 ہے، ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میرے صاحب، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں سنڈے کو۔ بالکل، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 جولائی
2018 کا دن ہے۔ لائیو سیشن نمبر 2 لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان میر نسیم الرشید حاضر ہے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان معروف نظم خوان محترم برادرم عمر شریف صاحب ہوں گے۔ ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ براہ کرم دونوں طرف کی آڈیو کو سن کے انفارم فرمائیں کہ آڈیو کوالٹی ٹھیک آپ تک پہنچ رہی ہے یا کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو چلیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے آج کے مہمان محترم عمر شریف صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے عمر شریف بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عمر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے میر صاحب۔ عمر بھائی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام شروع کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ایسے دوستوں کی مدد کی جائے جو نظم پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اچھی نظم کیا ہوتی ہے، کس طرح مضمون جو ہے اس کو خوبصورتی سے ادا کیا جاتا ہے، نظم پڑھنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے سوالات موصول ہوئے ہیں، تو وہ سوالات میں 1 بائی 1 آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ براہ کرم ان سوالات پہ روشنی ڈالیے۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اچھی نظم پڑھنے کے لیے کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ نظم پڑھنے کے لیے، نظم پڑھنا کوئی ایک بہت کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو نظم پڑھنے کے لیے جیسے سارے لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے آواز، جی، تو میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہی ہے اللہ کے فضل سے آواز، جی بالکل، مگر اس سے بھی بڑا گفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس آواز کا آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اچھی آوازوں والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی اور ابھی بھی اس موجودہ زمانے میں بھی نہیں ہے۔ جی تو اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ اس سے بھی بڑا جو ہے اس کا آپ کے اوپر وہ گاڈ کا گفٹ ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے اس کا صحیح استعمال نظم کے لیے۔ آپ اور ہمارے جو احمدیہ جماعت احمدیہ کی جو نظمیں ہیں، جی وہ صرف نظم پڑھنے والا صرف پڑھ دیتا ہے اور سننے والے سنتے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ جی یہ صرف اور صرف جو ہے وہ تبلیغی غرض سے ہوتا ہے، اور حمد ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں تو یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و شان، اور ریئل جو ہے ہم اس زمانے میں اس وقت ہم سچے محبت کرنے والے ہیں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ جی بالکل۔ تو یہ نعت کا جو ہے وہ ہے، اور نظمیں جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ کلام ہے، اور حضرت مسیح السلام نے نظمیں لکھی ہیں اور خلفائے کرام نے بھی لکھی ہیں۔ جی جیسے کہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ اس ڈھب سے، جیسے کہ وہ اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، جی کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مدعا یہاں پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے پڑھنے والے ہیں نظمیں، میں ان کو اپنے آپ کو بھی ان میں شامل کرتا ہوں، ہم سب پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہے سب کچھ، یہاں کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔
جی جی کہ کون کس سے اچھی پڑھتا ہے. یہ دوڑ بھی ہمارے اندر ہرگز بھی نہیں ہے کہ میں اس سے اچھا پڑھتا ہوں تو وہ ہم سے اچھا پڑھتا ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. ہم سب کا، جتنے بھی ہم تمام نظمیں پڑھنے والے ہیں، ہم سب کا ایک ہی وہ ہے، ایم ہے کہ جماعت کی تبلیغ جو ہے وہ صحیح رنگ میں ہمارے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے. یہ اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. میں ایک جی جی بات کلیئر کر دوں پہلے ہی پروگرام کے کہ اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خدا کے فضل سے ہے. بالکل اور درست. ہم سب نظمیں پڑھنے والوں کے لیے میں شروع میں بھی سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری حقیر کوششیں جو ہیں وہ قبول فرمائے، اور آمین. ہمیں جیسے موقع عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، جیسا فضل و کرم رکھا ہوا ہے اب تک، وہ آئندہ بھی ہم سب پر رکھے. آمین ثم تو یہ آمین. میری گزارش تھی. جی جزاکم جی اللہ. عمر بھائی بہت بہت شکریہ. عمر بھائی گزارش ہے کہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جہاں پہ ہمارے ساتھ نظم پڑھنے والے موجود ہیں وہیں ایسے شائقین بھی موجود ہیں جو آپ کی نظمیں سننا چاہتے ہیں. ان کی فرمائشیں ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. سب سے پہلی نظم جو ہے وہ میں آپ کی چوائس پہ چھوڑتا ہوں. اپنی چوائس کی کوئی نظم جو ہے اس سے آج کے اس پروگرام کا آپ براہ کرم آغاز فرمائیں. اچھا میر صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک بابرکت پروگراموں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جی تو جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حمدیہ کلام سے جو ہے اس پروگرام کا اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. اس سے بہتر جو ہے وہ کلام نہیں ہو سکتا. جی بالکل. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں اس کلام کے ساتھ. جی جی بسم اللہ. اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلم نن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤ کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، جیسے میر صاحب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جی جی یہ سب ہمارے اوپر فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بھی ہم حقیر کوششیں کر رہے ہیں. بالکل درست. تو اس میں یہ ایک شعر جو اگلا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نہ صرف نظمیں پڑھنے والے جی بلکہ دنیا کا ہر وہ احمدی جس پر کسی بھی شعبے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا فضل و احسان اس کو حاصل ہوا ہے، جی تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح پیش کرے کہ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار،
ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار. اے خدا کار سازوں عیب پوشو کردگار. اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمر بھائی، جیسا خوبصورت اور شاندار کلام ہے ویسا ہی آپ نے بھی حق ادا کر دیا ہے، بہت الحمدللہ. خوبصورتی سے پیش کیا ہے. اچھا عمر شریف بھائی، یہاں پہ میری گزارش ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے حمدیہ کلام پیش کیا ہے جی جی. تو آپ براہ کرم نعت رسول مقبول کے بھی 2-3 صلی اشعار اللہ علیہ وسلم. اگر سنا دیں تو جی نوازش جی. ہوگی جناب. میر صاحب یہ جو ہے نا وہ یہ پہلی نظم جو میں نے سنائی ہے وہ میری اسٹوڈیو کی پہلی ریکارڈنگ تھی. میں پروفیشنل اسٹوڈیو میں جی اس ٹائم پہ، یہ 98 کی بات ہے، اس ٹائم پہ اسٹوڈیو ہائر کر کے تو یہ اے خدا اے کار سازو اس اسٹوڈیو میں اچھا پہلی اچھا نظم تھی اور یہ وہ طرز تھی. اب یہ جو جی دوسری نظم آپ نے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کا کہا جی ہے تو یہ نظم مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہے. یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو جی یہ اس کا کچھ پیش کرتا ہوں. جی پلیز. اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق، تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا. اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم، چلتا ہوں خاک پاک کو تیری چومتا ہوا، تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو، روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نیر ہدا، تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو، روشن تجھے سے آنکھ ہے اے نیر ہدا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاکم اللہ احسن الجزا عمر بھائی. اچھا گزارش ہے کہ اب نظم کے متعلق مزید سوالات سے پہلے میری خواہش ہے کہ براہ کرم آپ اپنا تعارف پیش فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے. یہ فرمائیں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، اپنے بزرگوں کے متعلق کچھ بیان فرمائیں، اور یہ کہ خاندان کو احمدیت کیسے نصیب ہوئی.
جی جی میر صاحب میرا ننیال جو ہے وہ حیدرآباد دکن انڈیا سے ہے، جی تو اس لیے وہ میری پیدائش جو ہے حیدرآباد دکن کی ہے. جی جی تو پلا بڑا میں شموگا کرناٹک ہے. شموگا ایک شہر ہے کرناٹک انڈیا میں. جی جی تو وہاں پہ جو ہے پلا بڑا، تو وہاں پہ ہی پڑھائی وغیرہ. پھر اس کے بعد میں لندن شفٹ ہونے سے پہلے میں کچھ سال جو ہے وہ بنگلور میں رہا ہوں، کرناٹک، وہ بھی کرناٹک میں ہی ہے. احمدیت کا قیام جو ہے وہ ہمارے خاندان میں جی میرے پردادا مرحوم و مغفور حضرت موسیٰ رضا صاحب کی جو ہے ان کے ذریعے سے ہوا. جی وہ 1901 میں جو ہے انہوں نے بذریعہ خط حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی سعادت حاصل کی. جی تو احمدیت کا قیام پھر وہ اس لحاظ سے پھر ہم سارے اللہ کے فضل و کرم سے پیدائشی احمدی ہیں. اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. جی عمر بھائی بہت شکریہ. اب گزارش ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ نظم پڑھنے کا آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیا شروع سے نظم کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتے رہے؟ جی 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 الحمدللہ. نظم پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ میں مجھے تو یاد نہیں، بہت ہلکا یاد ہے، شاید 4-5 سال کے بعد میں جو ہے امی میری بتاتی ہیں کہ میں 3-3.5 سال کا تھا، اچھا. تو اس ٹائم سے وہ پڑھنے کا شوق ہوا، میں پڑھا کرتا تھا 3-3.5 سال کی عمر سے. تو اس کے بعد میں جو ہے وہ پھر سلسلہ چلتا رہا. تو اللہ کے فضل سے مقابلوں میں بھی حصہ لیتے رہے، مگر مقابلوں میں حصہ بہت پہلے ہی لینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ دوست احباب اور کزنس وغیرہ وہ اپنا نام کٹوا لیتے تھے کہ یہ حصہ لے رہا ہے. جی جی تو جو ہے وہ ہم تو نہیں آ سکتے، پتہ نہیں اب وہ ان کو کیا لگتا تھا. تو اس لحاظ سے مقابلوں میں بہت پہلے سے حصہ لینا وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. تو حصہ لیتے تھے الحمدللہ، پہلے انعامات وغیرہ حاصل کرتے تھے. تو بعد میں حصہ لیے بغیر ہی جلسوں وغیرہ پہ جو ہیں وہاں پہ لوکل جماعتوں وغیرہ میں، جی جی تو وہ پڑھا کرتے تھے. اور نظموں کی پہلی کیسٹ میں نے 1998 میں ریکارڈ کی تھی. جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلی نظم اے خدا اے کار سازو حضرت مسیح السلام کے پاکیزہ کلام سے شروعات کی تھی. جی جی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور یہاں تک چلے آ رہے ہیں. جی جی الحمدللہ الحمدللہ. نظموں کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو غالباً یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پہلی بار نظم کب پڑھی ہوگی اسٹیج کے اوپر. جی جی تو اس کا یہ ہے کہ 1989 میں 11 سال کا ہوں گا، 11-12 سال کا. تو 89 میں ایک ہمارا 7 سالہ جشن تشکر کا جو ہے نا وہ موقع تھا. تو اس لحاظ سے بنگلور کیونکہ کرناٹک کا صدر مقام ہے، تو پورے کرناٹک کا جو اسٹیٹ کا جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ بنگلور کے ٹاؤن ہال میں وہاں پہ منعقد ہوا تھا. ٹھیک. تو 89 میں خاکسار کو سب سے پہلے اسٹیج پر، بڑے اسٹیج پر، ورنہ چھوٹے مطلب جلسوں پر تو ملتا تھا موقع، تو بڑا اسٹیج تھا. وہ 11 سال کی عمر تھی. ٹھیک. تو وہاں پہ جو ہے وہ دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو نظم پڑھنے کی جو ہے وہ تھی. تو میرے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے آ کے نظم پڑھنے سے پہلے کہا تھا کہ بیٹے ہلا کے رکھ دینا. مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے ان کی. تو ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہوں. ٹھیک. تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ بیٹے ہلا کے رکھ. وہ اللہ کا فضل ایسے ہوا کہ الحمدللہ وہ بہت ہی آواز اس ٹائم پہ وہ ٹاؤن ہال میں گونج کر، مجھے آج بھی وہ لمحات یاد ہیں. تو پھر اس کے بعد میں جو ہندو ہمارے وہ اسکالر تھے اس وقت وہاں پہ، جن کی تقریر بھی تھی اس جلسے میں، انہوں نے پوری اپنی تقریر کا عنوان ہی میری نظم کے اوپر کر دیا تھا. مطلب اس میں سے الفاظ لے کے، حضرت مسلم موعود کی نظم تھی وہ.
دشمن کو ظلم کی برچی سے. تو یہاں سے ایسے پھر شروعات وہ سلسلہ چلتا رہا. تو الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے آج یہاں پر الحمدللہ خلیفہ وقت کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے لا کے رکھ دیا ہے. بالکل جی. اچھا، اب ساتھ ساتھ سامعین کے سوال بھی لیتے جاتے ہیں اور فرمائشیں بھی. فرمائش ہے ایک محترم آصف جاوید صاحب گجرانوالہ سے. ان کی فرمائش ہے کہ آپ براہ کرم ہے شکر رب عز و جل نظم جو ہے اس کے اگر ایک دو اشعار سنا دیں تو. اچھا فرمائشیں تو بہت ساری ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ بھی شاید آتی رہیں گی. یہ نظم جو ہے یہ ہے شکر رب عز و جل. یہ نظم کے بارے میں ہر نظم کا ایک ایک واقعہ ہے میر صاحب. اچھا جی، تو اس نظم کے حوالے سے یہ ہے کہ 2008 میں جو ہے وہ جلسہ سالانہ قادیان کچھ وجوہات کی وجہ سے قادیان سے جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا. 2008 کا 7 سالہ جوبلی خلافت کا جلسہ. تو وہ یہاں سے حضور نے خطاب فرمایا تھا 27 مئی 2009 کو. اس ٹائم پہ خاکسار کو یہ موقع نصیب ہوا یہ نظم پڑھنے کا حضور کی موجودگی میں. تو اس نظم کو اللہ تعالیٰ نے ہی سنبھالا ہے، ورنہ اس ٹائم پہ مجھے 104 بخار تھا نظم کے ٹائم. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہوا. یہی مجھے یہ بات ہمیشہ یاد رہتی ہے، تو اس کے میں تھوڑا ہی سناؤں گا. جی. وہ اس طرح ہے. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان. جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے، چلنے لگی نسیم عنایات یار سے. اس کا یہ شعر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہر احمدی اپنے آپ پر چسپاں کر کے پڑھے تو بہت مزہ آتا ہے. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ عمر بھائی، بہت ہی شاندار انداز میں آپ نے یہ نظم بھی پیش فرمائی ہے. بہترین ٹیون اور خوبصورت آواز و انداز، بہت زیادہ لطف آیا. جزاک اللہ. ہمارے ناظرین بھی اور سامعین بھی بہت محظوظ ہو رہے ہیں. بہت سے میسیجز آ رہے ہیں. بہت سے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں اور بہت محظوظ ہو رہے ہیں. جی. جزاکم اللہ احسن الجزاء. عمر بھائی، جی یہ فرمائیں کہ کیا آپ کے علاوہ گھر میں کوئی اور بھی ہیں جو اتنی اچھی نظم پڑھتے ہوں یا نظم پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں؟ اور اس کے علاوہ یہ فرمائیں کہ گھر سے کیا آپ کو نظم پڑھنے کے حوالے سے ہمیشہ
سپورٹ حاصل رہی؟ بہت بہت سپورٹ حاصل رہی اللہ کے فضل سے. مجھے ابھی تک یاد ہے میں بچپن سے لے کر جوانی جب تک میں وہاں گھر میں رہا تھا تو میں بہت زور زور سے چیخ چیخ کے جو ہے وہ پریکٹس کیا کرتا تھا, مگر کبھی کسی نے نہیں روکا. یہ ان کا احسان ہے. ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں میرے امی وغیرہ بھی, وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ہنس رہے ہوں گے میری اس بات سے. مگر گھر میں فیملی میں پڑھتے کوئی نہیں ہے. ہاں میرے تایا مرحوم تھے, ان کی آواز بھی اچھی تھی, اور تایا زاد بھائی ہیں دو, ایک بڑے تایا کے بیٹے ہیں, ایک چھوٹے تایا کے بیٹے ہیں, تو وہ بھی پڑھا کرتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے اس طرح سے. مگر میری اپنی فیملی میں سے جو ہیں وہ بھائی بہن, سگے بھائی بہنوں میں سے وہ نہیں پڑھتے ہیں. جی. تو عمر بھائی یہاں سے ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے, کیا ہماری بھابھی جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے بھی آپ کو پوری سپورٹ حاصل رہی ہے؟ الحمدللہ. جی سپورٹ تو حاصل رہی ہے الحمدللہ میری بیگم کی طرف سے. تو اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ کیا وہ بھی انٹرسٹ لیتی ہیں پڑھنے میں وغیرہ یا پڑھتی ہیں؟ نہیں, وہ انٹرسٹ تو ان کو سننے میں ہے مگر پڑھنے میں. ہاں, اس سوال سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. وہ اس طرح سے ہے کہ ہماری ایک پرائیویٹ ملاقات تھی حضور کے ساتھ, حضور انور کے ساتھ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ موقع عطا کرتا رہتا ہے بار بار ملنے کے, الحمدللہ. تو حضور نے پوچھا تھا کہ بیگم کو فرمایا تھا کہ کیا تم بھی نظمیں پڑھتی ہو؟ تو حضور نے بیگم نے عرض کی کہ جی نہیں حضور. پھر بیگم کہتی ہے کہ حضور میں بچوں کو رات میں سلانے کے ٹائم پہ میں ان کو نظمیں میں پڑھ کر سنا کر سلاتی ہوں. تو حضور فرماتے ہیں عذرائے شفقت کے, اچھا تو تم اس سے زیادہ اچھا پڑھتی ہوگی پھر. تو یہ ہے الحمدللہ شفقت ہے الحمدللہ پیارے آقا کی. جی. تو عمر بھائی بچپن کی باتیں ہم کر رہے تھے, تو کوئی ایسا دلچسپ واقعہ یاد ہو آپ کو نظم پڑھنے کے حوالے سے, کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ ہمارے سامعین سے شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ وہی بچپن کا واقعہ میں ابھی جو دلچسپ مجھے جو یاد ہے وہ یہی ہے کہ وہ جیسا کہ وہ پڑھتی تھی نظم وہ 89 کے جلسے میں, تو 11 سال کی عمر میں. تو اس حوالے سے ہی وہی ہے واقعہ جو اس وقت ذہن میں ہے میرے. تو وہی اس میری نظم کو لے کے اللہ کے فضل سے پوری ایک تقریر کر دی تھی وہاں پہ ایک ہندو اسکالر نے, جن کی اس دن تقریر تھی. تو انہوں نے وہ تقریر کا رخ ہی وہ نظم کی طرف پھیر دیا تھا, اس میں سے شعر لے کے, اور ان کو پسند اتنی آئی تھی, اور پھر سارے اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہو گیا تھا. جی ٹھیک. اب ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں ظفر عباس صاحب, یہ یو کے سے ہیں, مانچسٹر سے. جی. تو ان کی ایک فرمائش ہے, وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو گیا ان کا پیغام, میں وہ شروع کر دوں تو میں پتہ سناؤں نظم؟ جی پلیز. ہاں جی. یہ میر صاحب اس نظم کی ریکارڈنگ بھی بہت دلچسپ ہوئی تھی. تو جیسے کہ میں نے عرض کی کہ ہر نظم کے پیچھے کوئی نہ کوئی وہ واقعات ہوتے ہیں. اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بی بی قوسی جو مکرمہ و محترمہ امت القدوس بیگم صاحبہ جو ہیں, صاحبزادی امت القدوس بیگم صاحبہ کی نظم ہے. تو انہوں نے یہ بہت ہی خوبصورت کلام لکھا ہوا ہے. تو اللہ کے فضل سے وہ جو ہے اس طرح سے اس نظم کی میں نے ریکارڈنگ کر دی. تو اس وقت تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں سعودی عرب جاؤں گا عمرہ کے لیے. تو یہ ریکارڈنگ وغیرہ کمپلیٹ ہو گئی. تو اس کی طرز بنائی, اور اسی جیسے طرز بنائی تھی اسی طرح سے وہ پڑھ دی, اللہ کے فضل سے ریکارڈ کر دی, ریکارڈنگ ہو گئی. تو اس کے بعد میں جو ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ہم عمرہ کریں فیملی کے ساتھ وہاں سعودی عرب میں. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار روضہ مبارک کے پاس جو ہے
وہ کھڑے ہو کے میرے ذہن میں بار بار حضرت مسیح السلام کے کلاموں کے بعد میں یہی نظم میرے ذہن میں آتی تھی. جی تو اس کا وہ بہت ہی خوبصورت یہ کلام ہے. اور جب میں واپس آیا ہوں تو وہ میں وہاں پہ یہ کلام پڑھ کے رویا کرتا تھا وہاں پہ روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے. یہ کلام زور زور سے پڑھتا تھا, لوگ بھی دیکھتے تھے, حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو میں وہ بے ساختہ, مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے ابھی اس وقت موجود ہیں, جو کہ بظاہر ہی وہ ایسا موقع تھا وہاں پہ روزہ مبارک کے سامنے. تو وہ جو جذبات اور فیلنگ تھے, میں جب لنڈن واپس آیا عمرہ کرنے کے بعد, تو اس نظم کو میں نے ریکارڈسٹ سے گزارش کی کہ یار میں وہ نظم جو ہے وہ ری ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ بہت ہی وہاں کے وہ میں سارے نظارے لے کر جو ہے وہ ذہن میں آیا ہوں. تو اللہ کے فضل سے وہ میں ری ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ نظم کچھ پھر ری ریکارڈ ہو گئی, تو اللہ کے فضل سے وہ ہر ایک کو پسند آئی الحمدللہ. تو وہ نظم ایسی تھی. جی پلیز. اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام, وہ جو احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے, وہ مؤید بھی ہے, وہ مؤید بھی ہے, وہ جو واحد نہیں ہے پہ واحد بھی ہے. ایک اسی کو تو حاصل ہوا یہ مقام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام. سوچا جب وجہ ہے تخلیق دنیا ہے کیا, عرش سے تب ہی آنے لگی یہ ندا, مصطفیٰ 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 مصطفیٰ, وہ ہے خیر البشر, وہ ہے خیر الانام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام. یہ پوری ہے, وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے. جی پلیز. وہ محمد ہے, احمد ہے, محمود ہے, وہ شہادت ہے, شاہد ہے, مشہود ہے, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام, اس پہ لاکھوں درود, اس پہ لاکھوں سلام. یہ تھی وہ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی اچھا پڑھا ہے آپ نے. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ملک وقاص احمد صاحب ہیں یونان سے. یہ آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور 3 سوال ہیں, ریلیٹڈ ہیں ایک دوسرے سے, میں تینوں ہی بیان کر دیتا ہوں.
براہ کرم ان کے جوابات مختصراً بیان فرما دیں۔ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے نظم پڑھنا باقاعدہ سیکھا ہے یا خدا داد صلاحیت ہے؟ پھر یہ ہے کہ کیا آپ نے نظم ایک پڑھنا کر کے جواب دے لیتے ہیں جی جی ون ٹو ون۔ چلیں وہ ٹھیک ہے ٹھیک۔ یہ بالکل ہی خدا داد ہی ہے، جو کچھ بھی عطا ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ جی آگے چلیں۔ دوسرا ہے کیا آپ نے کسی کو نظم پڑھنا باقاعدہ سکھایا بھی ہے؟ باقاعدہ سے مراد کسی کو ایسے بٹھا کے سکھایا بھی ہے، اور آج کل جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں بھی آ گئی ہیں، وہ آمنے سامنے بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو ٹیلی فون کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ وہ سیکھتے ہیں، ہمارے دوست پڑھنے والے بھی اور جتنے بھی دوسرے بھی ہیں جو پڑھنے والے ہیں اور جن کو لوگ جانتے ہیں، وہ بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ اللہ کے فضل سے خاک سر سے پوچھ لیتے ہیں، تو ہماری حقیر کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ جو جتنا ہمیں آتا ہے وہ ہم بتا دیں ان کو، تو یہ بھی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی جو پڑھنے والے ہیں ہمارے دوست ہیں، اگر میں کینیڈا اور آسٹریلیا کی بات کروں تو یہاں سے وہ وقت جو ہے وہ بہت مختلف ان کے ٹائمنگز ہیں، وہ ان کو صرف نظم کی طرف ہی دھیان رہتا ہوگا، تو وہ یہاں کے رات 2:30 بجے بھی مجھے فون آ رہے ہیں، 3 بجے رات کو بھی فون آ رہے ہیں کہ عمر بھائی ہمارا جو ہے وہ اگلا جو ہے وہ ویک جو ہے اجتماع ہے یا جلسہ ہے، تو یہ نظم پڑھ، پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جاگ آنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ نظم پڑھنے کے حوالے سے یہ سوال کریں، پھر میں ان کو بتا بھی دیتا ہوں جتنا ہمیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے بالکل بتا دیتے ہیں۔ چلے یہ پروگرام بھی تو ہم اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ایسے دوست جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک جگہ پہ ڈیٹا اکٹھا ہو جائے اور وہ وہاں سے ان کی مدد جو ہے ہو جائے انشاءاللہ۔ اور سیکھنے کے حوالے سے ایک چیز چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، اسے کوئی عمر جو ہے اس کی نہیں ہے سیکھنے کے لیے، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اس کی ایک عمر نہیں ہے سیکھنے کے لیے، اور ہم خود بھی آج بھی سیکھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں دن بدن وہ اللہ تعالیٰ ترقیات عطا کرتا ہے سیکھنے کے حوالے سے۔ جی آگے ان کا کیا سوال تھا؟ یہی سوال تھا ان کا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جواب پہلے ہی دے دیا ہے۔ ہاں وہ سوال پہلا، دوسرے سوال جو آنے والا سوال ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے ذہن میں ہو یا ہاں یہ سیکھنے کے متعلق ہی تھے تینوں سوالات۔ اچھا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی سید برکات احمد صاحب ہیں قادیان سے، اور انہوں نے ایک فرمائش کی ہے، اے شاہ مکی و مدنی، لیکن یہ آپ شروع میں سنا چکے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے فرمائش کی تھی تو میں نے کہا میں ان کا نام جو ہے وہ پیش کر دوں۔ تو عمر بھائی اب تک کوئی اندازہ ہے آپ نے کتنی نظمیں پڑھ لی ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے؟ میر صاحب یہ سوال تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ نظمیں پڑھی ہیں ایم ٹی اے کے لیے بھی اور پرائیویٹ بھی اور لائیو بھی اور ریکارڈنگز بھی، میرا خیال ہے یہ اب تک جو ہے وہ 1000 کے اوپر ہی ہو گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ، تو 1000 کے اوپر ہی نظمیں ہیں، تو ان میں سے مشہور جو ہیں وہ نظمیں کچھ مشہور بھی ہو جاتی ہیں، کچھ مشہور نہیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ کسی کے لیے پرائیویٹ پڑھ کے دیا جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے 1000 کے اوپر ہی ہیں۔ جی اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ جی ہمارے ساتھ سری لنکا سے ہیں ہمارے بھائی شوکت شوقین صاحب، وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خوشی کا اظہار فرمایا ہے انہوں نے، اور فرماتے ہیں کہ میری طرف سے اور میری پوری فیملی کی طرف سے عمر بھائی کو اور سامعین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو عمر بھائی مجھے تو آپ کی ساری نظمیں پسند ہیں اللہ کے فضل سے، تو آپ کو اپنی کون سی نظم سب سے اچھی لگتی ہے؟ یہ بہت ہی مشکل سوال لگ رہا ہے اس سیشن کا مجھے، کیونکہ جیسے ایک مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کون سی اپنی پڑھی ہوئی نظموں میں فیوریٹ ہے، تو میں وہ ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی ماں کے 5 بچے ہیں، تو ان میں سے اس کو پوچھا جائے کہ کون سا فیوریٹ بچہ ہے،
تو وہ ماں کے لیے تو سارے بچے ہی برابر ہیں. اس طرح سے ہمارے لیے تو ساری نظمیں ہی بہت پیاری ہوتی ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ ایک آدھ جو ہے وہ فیوریٹ بچہ بھی ہوتا ہے, اس ماں کا دل میں رکھتی ہے مگر کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتی. تو اسی طرح سے تو ہماری بھی کچھ فیوریٹ نظمیں ہیں, جن میں سے میں نے ابھی جو پہلے سنائی اے خدا اے کار سازو, اے پوشو کردگار, اور فیوریٹ نظموں میں شروع کے فیوریٹ نظموں میں میری دیار مغرب سے جانے والو, یہ نظم بھی میری فیوریٹ ہے, کیونکہ اس کی بھی جو ہے وہ پیچھے وہ یہ ہے واقعہ کہ یہ نظم جو ہے وہ مجھے یہاں سے آئی تھی, وہاں میں انڈیا میں ہی ہوتا تھا, تو اس وقت ریکارڈ کر کے بھیجنے کے لیے. تو اس کی جو طرز ہے اور وہ مجھے بہت پسند ہے اس کی, دیار مغرب سے. تو پھر نیکسٹ نظم یہی ہو جائے. اچھا, تو یہ ہیں وہ اے خدا اے کار سازو نظم میری سب سے زیادہ فیوریٹ ہے, کیونکہ اس کا ہر شعر, ویسے تو پوری کی پوری در زمین جو ہے وہ چاہے اردو ہو یا فارسی ہو یا حضرت مسیح السلام کے عربی قصائد ہوں, وہ سارے کے سارے دل میں اتر جاتے ہیں. اور میرے لیے یہ فیوریٹ نظموں میں سے سب سے پہلی فیوریٹ نظم جو ہے وہ اے خدا اے کار سازو ہے حضرت مسیح السلام کی. اس کے بعد میں پھر دیار مغرب, کیونکہ یہ وہاں سے میں نے پڑھ کے بھیجی تھی, وہ الحمدللہ یہاں پہ وہ بہت پسند کی گئی تھی. تو میں اس کا انشاءاللہ وہ اس طرح سے تھی وہ نظم. اچھا میر صاحب, ایک بات بتاتا چلو, میں پہلے ہی ناظرین سے اور آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں, اگر آواز میں کچھ کمی پیشی آ رہی ہو تو معاف کر دیں, کیونکہ میں 4-5 دن پہلے تک بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں یہ پروگرام کر سکوں گا کہ نہیں. آپ نے تو ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی مجھے پوچھ کے, مگر وہ 4-5 دن تک مجھے یہ نہیں یقین تھا کہ یہ پروگرام ہم اس ڈیٹ پر لائیو کر سکیں گے کہ نہیں. تو گلا ابھی بھی اتنا صحیح نہیں ہے, 100% ٹھیک نہیں ہوا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے تھوڑی سی وہ اللہ کے فضل ہی ہو گیا ہے. تو وجہ سے تھوڑا بہت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کچھ سنا دیں, سوالات کے جوابات بھی اور کچھ نہ. تو یہ نظم اس طرح تھی. دیار مغرب سے جانے والو, دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا. دیار مغرب سے جانے والو, دیار مشرق کے باسیوں کو, ہمارے شام و سحر کا کیا حال پوچھتے ہو کہ لمحہ لمحہ, ہمارے شام و سحر کا کیا حال پوچھتے ہو کہ لمحہ لمحہ, نصیب ان کا بنا رہے ہیں, نصیب ان کا بنا رہے ہیں تمہارے ہی صبح و شام کہنا. دیار مغرب سے جانے والو, دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا. تھی خوبصورت شعر. میرے سانسوں میں بسنے والوں, بھلا جدا کب ہوئے تھے مجھ سے. میرے سانسوں میں بسنے والوں, بھلا جدا کب ہوئے تھے مجھ سے.
خدا نے باندھا ہے جو تعلق، خدا نے باندھا ہے جو تعلق، رہے گا قائم مدام کہنا دیار مغرب سے جانے والوں، دیار مشرق کے باسیوں کو۔ جزاک اللہ عمر شریف بھائی، گلے کی بات بھی آپ نے کی ہے اور گلا اب محسوس بھی ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل صحت سے رکھے آپ کو۔ تو کیا آپ گلے کی حفاظت کے لیے یا گلا صاف رکھنے کے لیے عموماً نظم پڑھنے سے پہلے بھی یا ویسے کوئی دیسی یا ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک دوائی یا اسپرے وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، یا کوئی خاص چائے کافی وغیرہ بھی اس سلسلے میں کوئی مدد دیتی ہے؟ یہ نظم پڑھنے کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو صحیح، جو ہم اللہ کے فضل سے احمدی جو جتنے بھی نظم خواہ ہیں وہ الحمدللہ صحیح استعمال کر رہے ہیں اپنی آواز کا، اور اس آواز کا جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے میر صاحب۔ وہ اس طرح سے اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے کہ ہر ایک کے گلے کا اپنا اپنا جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو افیکٹ کرتا ہے۔ مثلاً میں ٹھنڈی جو چیزیں اگر کوئی ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کا ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، مگر اگر کوئی نظم کی ریکارڈنگ ہے یا لائیو پڑھنا ہے تو وہ میں ٹھنڈی چیزوں کا ہرگز استعمال نہیں کرتا۔ تو علاج تو بعد میں، پہلے بیمار ہونے سے بچنے کے لیے میں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، وہ بعد میں چائے کافی وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ تو پہلے تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس لحاظ سے کہ آپ ٹھنڈی مشروبات جو ہیں ان سے پرہیز کریں، جتنے بھی پڑھنے والے ہیں۔ اگر کچھ جو ہے کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا ہے، یہ ایک کہاوت ہے نا، تو اگر آپ نے کچھ اچھا پڑھنا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ آپ کو اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ ممنوع کرنا چاہیے۔ تو اس میں کیلا ہے، کیلا وائس کو ڈبلنگ کر دیتا ہے، وائس میں خراش جو آتی ہے وہ کیلے میں، مجھے کیلا آم سے بھی زیادہ پسند ہے، خاص طور پہ کوسٹا ریکا جو ہمارا امریکہ کا ایک ملک ہے، وہاں کے کیلے جو ہے وہ بہت اچھے یہاں یوروپ میں آتے ہیں، مجھے وہ اتنا مزیدار ہوتا ہے۔ مگر کبھی ریکارڈنگ ہے اور لائیو ہے تو اس کی ہمیں پھر قربانی دینی پڑتی ہے، خاص طور پہ ان دنوں میں جو ہے۔ تو کیلا سے پرہیز، اور دہی، اسی طرح اچار وغیرہ اور ٹھنڈی چیزیں میں نے بتا دیا ہے پہلے ہی، ان سب سے جو ہے وہ لائیو پڑھنا ہے اور ریکارڈنگ کرنا ہے ان سے کچھ دن پہلے، ان سب سے جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کو، ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، ورنہ یہ ساری خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ساری زندگی پڑی ہے استعمال کرنے کے لیے، اور میں بھی خود بھی استعمال کرتا ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو گلے کو اچھا رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ پریکٹس بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال کوئی اٹھاتا ہو کہ کس طرح سے وہ پریکٹس کرنا چاہیے، آپ بیان فرمائیں پلیز، ارشاد فرمائیں۔ کیونکہ یہ سوالات جو ہیں مجھے روزانہ جو ملتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں سوال، یہ سب ذہنوں میں اٹھتا ہے، نہ صرف پڑھنے والوں کے، کہ عام لوگوں کے بھی ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ گلے کی پریکٹس یہ لوگ نظمیں پڑھنے والے کیسے کرتے ہیں۔ میں اپنا بتاتا چلوں، اور مجھے امید ہے کہ دوسرے ہمارے پڑھنے والے بھی یہی کرتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ صبح کی تلاوت ہے، یہ جو ہے وہ گلا آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل ہوگا ہی ہوگا، قرب حاصل ہوگا ہی ہوگا، تہجد کے بعد یا پھر فجر کے فوراً بعد، جو آپ کا ساری رات گلا سویا ہوا ہوتا ہے، ریسٹ میں ہوتا ہے، اس کے بعد میں وہ ہر دن بہت ضروری ہے اس کی صفائی ہونی۔ جیسے ایک چیز، ایک میز ہے، اس کے اوپر دھول جم جاتی ہے، ایک دن اگر کلین نہ کریں تو اس کو دھول کو صاف کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے کی وہ جو ہے وہ گلا صاف کرنے کے لیے بھی۔ تو گلا صاف کرنے کے لیے بہترین
اور گلے کا آپ کے ووکل کارڈز جو ہوتے ہیں ان کو صحیح رکھنے کے لیے وہ تلاوت قرآن مجید ہی ہے. تو الحمدللہ میں بھی اسی طرح پریکٹس کرتا ہوں. اور بعد میں جو نظم ہوتی ہے اس کی پریکٹس وغیرہ طرز بنانی ہوتی ہے اس ٹائم پہ تو وہ بندہ پھر کر ہی لیتا ہے. جی بالکل. تو وہ روزانہ کی جو تلاوت قرآن کریم ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس سے آپ کو وہی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ خدا تعالیٰ کا قرب تو حاصل ہوگا ہی ہوگا, ثواب بھی ملے گا جی اور نیکی بھی ہے سب سے بڑی بہت, نماز اور قرآن. تو قرآن کی تلاوت پھر جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے گلے کے اچھا رکھنے کے لیے. جی 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 ٹھیک ہے. تو عمر بھائی یہ ہوتا ہے, میں خود بھی کبھی نظم پڑھنے کا مجھے موقع ملتا ہے جی تو میرے جیسوں کو تو گھبراہٹ ہوتی ہے, لیکن آپ جیسے اسکلڈ نظم ہیں, کیا نہیں آپ کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے, گلا خشک ہو جاتا ہے بعض اوقات؟ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے میر صاحب. اسکلڈ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ تعریف اس خدا کی ہی ہے. ہمارے اندر ہم اپنا کچھ بھی نہیں پاتے. ہاں ہم بھی تو انسان ہی ہیں, تو ڈر اور اسٹیج فیئر وغیرہ یہ ہمیں بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور یہ لازم سی بات ہے. جی تو اس حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا اسٹیج فیئر کے حوالے سے. 2003 کا جلسہ سالانہ یو کے میرے لیے پہلا موقع تھا خلیفہ وقت کے ساتھ جو ہے سامنے جی موجودگی میں حضور انور کی جلسے میں نظم پڑھنے کا. اچھا. تو اس سے پہلے خلیفہ رابع رحمہ اللہ کے ساتھ کلاسوں وغیرہ میں وہ نظمیں ہو گئی تھیں یہاں آنے کے بعد. تو 2003 کا مجھے واقعہ آ رہا ہے تو ذہن میں, تو وہ ہوا یہ کہ ایک نظم تھی, ہمیں اس یار سے تقوی آتا ہے, تو وہ پہلی نظم تھی. اچھا. تو حضور رحم اللہ کا انتقال ہوا بھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا, تو وہ بھی ذہن میں بہت ہی دکھ تھا. تو اس کے علاوہ اسٹیج فیئر, واقعی میں اسٹیج فیئر ہوتا ہے جب حضور انور موجود ہوتے ہیں جی جی وہاں پہ. تو وہ حضور کی موجودگی میں نے پڑھی. وہ میں نے اتنی اچھی نہیں پڑھی تھی نظم جتنی اچھی مجھے پڑھنی چاہیے تھی. اچھا. تو بعد میں حضور سے ہوئی میری, تو حضور کو میں نے عرض کی, میں نے کہا حضور میں معافی چاہتا ہوں, وہ اتنی اچھی میں نہیں پڑھتا. حضور نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. تو میں نے عرض کی حضور مجھے لوگوں کا تو کوئی فیئر نہیں تھا, اللہ کے فضل سے سامنے جو ناظرین بیٹھتے ہیں ان کا تو کوئی فیئر نہیں ہے مجھے حضور, صرف آپ جو تھے جی آپ ہی جو آپ کی موجودگی کا اتنا زیادہ روب تھا میرے, میں گھبرا گیا تھا. یہ بات ہو گئی, بہت عرصہ گزر گیا. تو اس بات کو ہوئے تو اگلے سال دوبارہ نظم پڑھنے کا موقع آتا ہوا حضور کی خدمت میں, حضور کی موجودگی میں جلسہ سالانہ یو کے کا ہی موقع تھا. تو یہ بات کو میں بھی بھول گیا تھا کہ ایسے مطلب حضور نے فرمایا تھا, دعا دی تھی اس وقت. ٹھیک. تو پھر بعد میں جب حضور نے 2004 کے جلسے میں میرا نام اناؤنس کیا, جی تو حضور نے نام کے ساتھ میں جب وہاں ڈائس پہ آیا تو حضور مجھے دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں گھبرانا نہ. تو یہ ہوتی ہے یہ مصروف زندگی. وہ واقعہ کئی مہینے گزر گئے, اس کو میں نے یہ عرض کی تھی حضور کی خدمت میں کہ حضور میں آپ سے آپ کی وجود سے جو ہے وہ سخت گھبرایا گیا تھا. تو اتنے عرصے کے بعد اتنے بزی ہوتے ہیں حضور, وہ ہم تمام کو پتہ ہے کہ, مگر وہ حضور کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ مجھ سے گھبرا نہ جائے. پھر حضور نے حضرائے شفقت پہلے ہی فرما دیا جی کہ گھبرانا نہ. پھر میرے اندر جو ایسی طاقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے ایسی کرنٹ آ گیا الحمدللہ اس وقت. پھر وہ اے خدا کارساز و نظم جو ہے تھی, وہ یہی جو میں نے پہلے پروگرام کے شروع میں حمد باری تعالیٰ سنایا تھا, جی 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 وہ سنائی, وہ پھر الحمدللہ بہت پیاری لگی تھی اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل سے. جزاک اللہ. اب ہم ایک فرمائش لیتے ہیں اور یہ میری فرمائش ہوگی. اچھا اچھا. تو یہ نظم ہے, زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا. اگر آپ اس کے 2-3 اشعار سنیں. واہ واہ, اچھا میر صاحب یہ نظم میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے حضرت خلیفۃ المسیح مسیح ثالث رحمہ اللہ کی
جو ہے وہ نظم ہے. میں جب تک ڈھونڈتا ہوں, آپ کچھ سوالات ہیں تو. السلام علیکم پہنچا دیتا ہوں. جو ہمارے ساتھ دوست ہیں وہ بڑی محبت بھرا السلام کہہ رہے ہیں. ایک تو ہے ہمارے عبد الباری صاحب ہیں قادیان سے, یہ دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بڑا محبت بھرا السلام کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ جی. تو وہ نظم مل گئی ہے مجھے. جی پلیز. یہ نظم حضور نے خلافت سے پہلے لکھی تھی. جی بہت پہلے. یہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ کلام جو ہے نا حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ. جی. زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا. زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا. مردہ بتوں سے جان, مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا. زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا. زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا. قصے کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا. زندہ نشان کوئی, زندہ نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا. زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا. یہ نظم. جی جزاک اللہ عمر بھائی, بہت ہی زبردست پڑھا اللہ کے فضل سے. جزاک اللہ. تو عمر بھائی, جب آپ نے اسٹیج پہ نظم پڑھنی ہو تو کتنی دیر پہلے کھانا کھا لیتے ہیں؟ اسی طرح نظم کی پریکٹس کتنی دیر پہلے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ گلا اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک رہے اللہ کے فضل سے؟ سوال کرنے والوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ کھانا بھی کتنا کھانا چاہیے, پیٹ بھر کے کھانا چاہیے یا اس کے لیے صحیح طریقہ کار جو ہے وہ میانہ روی, جیسے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جس طریقے سے کھانے کے لیے فرمایا ہے, تو اگر ہم اسی کو فالو کریں تو وہی بہت بڑی بات ہوگی. جیسے کھانا کھاؤ اور پانی پینے کے بعد میں بھی کچھ جگہ ہونی چاہیے پیٹ میں, تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ وہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور لائیو پر بھی کھا کے ہی جاتے ہیں اسی طریقے کار سے. تو پریکٹس جو ہے, پریکٹس کے حوالے سے کوئی بہت اونچی جو نوٹ والی نظمیں ہیں, اونچے جو ٹون والی, تو اس کو جو ہے وہ زیادہ پریکٹس کرنا نہیں چاہیے. اس سے ووکل کارڈز جو ہیں وہ آپ کا, جیسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ وہ گلا بیٹھ جاتا ہے, تو وہ گلا بیٹھ جاتا ہے اور ہر کسی کا بیٹھتا ہے, تو ہمارا بھی بیٹھ جاتا ہے اگر زیادہ پریکٹس کریں تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بہت پہلے ہی اس کو پریکٹس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی کوشش کر کے باقی سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے, اور ہر چیز جو ہے وہ پھر دعا سے ہی کامیابی ملتی ہے اور لوگوں کو بھی پسند آتی ہے. جی ٹھیک. تو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ بعض اوقات نظم پڑھتے ہوئے آغاز سے ہی اسکیل تبدیل ہو جاتا ہے بنسبت اس کے جس پہ آپ نے تیاری کی ہوتی ہے, تو اس کو کیا طریقہ ہے کہ وہ قائم رہے؟ کس طرح انسان اس کو ذہن میں بٹھائے بات؟ اس کا یہی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, بس لائیو جو ہے اس کو ریکارڈنگ میں یہ آپ کر سکتے ہیں. ریکارڈنگ میں چلو سہولت ہوتی ہے, وہ ری ریکارڈنگ کی سہولت جو ہے وہ اسٹیج پر نہیں ہوتی. جو نکل گیا سو نکل گیا, اس کو پھر سنبھالنا چاہیے اسی جو ہے نا ٹون میں, اسی پچ میں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اگر مثلاً اونچی پچ میں نکل گئی ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ گلے کو سنبھالتے
کرتے ہوئے اسی پچ میں, ورنہ اگر ایک دم سے اسکیل ڈاؤن کر دیں گے تو عام آدمی کو بھی جو ہے نا, وہ جس کو اس کا علم نہیں ہے, اس کو بھی پتا چلے گا کہ یہ بہت کیا بے سرا ہو گیا ہے, پڑھ رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ پتا چل جاتا ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو ہی پھر وہ دعا کرتے ہوئے اسی کو ٹھیک کرنے کی, وہیں اسی دائرے میں رہ کے, اسی سر کے وہاں پہ ہی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے, اگر اونچی اسکیل میں پڑھ لی ہے تو. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء عمر بھائی. اب ایک اور سوال خاکسار کر لیتا ہے, اس کے بعد پھر فرمائشوں کی طرف چلیں گے. خلفائے کرام کے ساتھ آپ کو نظمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیارے آقا نے کسی نظم کے متعلق رہنمائی فرمائی ہو کہ عمر آپ یہاں سے ٹیون کو ایسے کر لو, یا کوئی بھی ہدایات دی ہوں مختلف مواقع پہ بھی اگر ہوں, تو ان میں سے بعض ایسی باتیں جو آپ شیئر کر سکتے ہوں تو براہ کرم بیان فرمائیں. میر صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ حضور کو یا خلفاء کرام کو یہ ہوتا ہے کہ نظم جو ہے وہ صرف پڑھ لینا اور سن لینا نہیں ہے, اس سے بہت بڑا ذریعہ یہ تبلیغ کا ہوتا ہے. بالکل. اس لیے جو خلیفہ وقت آپ کو جب وقت دے رہے ہیں تو خلیفہ وقت صرف ایک چیز, یہ صرف ہمارے اوپر پیار نہیں ہے, یہ من جملہ جو ہے وہ سارا نظام کے تحت صحیح ہو اور صحیح ہم انداز میں اس پیغام کو ہم پیش کرنے والے ہوں, تو اس کے لیے وہ کوشش ہوتی ہے خلیفہ وقت کی بھی. وہ الحمدللہ ہم اس جو ہے نا سمندر میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈبکی لگا رہے ہیں فضلوں کے, کہ ہمیں موقع اللہ تعالی سالانہ قادیان کے لیے وہ مجھے ارشاد ہوا تھا کہ پڑھنے کے لیے. تو جو ہے وہ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں, یہ نظم تھی. اچھا. تو اس میں حضور انور نے رہنمائی اس طرح سے دی, تو ملاقات میں نظموں کی ملاقات الحمدللہ ہوتی ہیں, تو اس میں جو ہے وہ حضور نے چند چیزیں بتائی جو کہ اس میری نظم کو, میں تو پورے کا پورا 100% جو ہے وہ نظم اٹھ ہی رہی ہے اس حضور کی چینجز کی وجہ سے, ورنہ جو ہے وہ تھی کمزور سی ٹیون تھی. وہ اللہ کے فضل و کرم سے خلیفہ وقت کے پیار و محبت اور وقت کی وجہ سے اس میں برکت پڑ گئی. اور حضور نے ٹیون کیسے بتائی, یہ میں آپ کو, میں نے کیا بنائی تھی اور حضور انور نے کیا بنائی ہے, وہ اس کو کیسے ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کر لیتا ہوں. تو میں نے یہ بنائی تھی, ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں, یہ ٹیون میں نے بنائی تھی. تو حضور نے سنی پوری نظم, تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو قادیاں کو نیچا کیوں کر رہے ہو, اس کو بھی اونچا پڑھو. تو میں نے کوشش کی کہ میں نے پھر عرض کی حضور پھر سے سناتا ہوں. حضور نے پھر بتایا, وہ نا بہت ہی پیارے انداز میں, یہ سارے واقعات ہیں جو ہم مرتے دم تک بھول نہیں سکتے, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فضل جو ہیں. تو حضور نے وہ قادیاں لفظ جو ہے نا, وہ قادیاں ایسے آہستہ اپنی دھیمے انداز میں جو ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں مدعائے حق مدعائے قادیاں وہ ہے خوش, وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب
دیدار ہے بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیان، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیان۔ پھر وہ اس کا جو آخری شعر ہے وہ جب میں نے پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ حضور انور جو ہے وہ پورا حضور کے ذہن میں قادیان دارالامان آ گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، پھر وہ جب یہ آخری مصرع جب میں نے سنایا تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ماحول بن جانا چاہیے، مطلب نظم پڑھنے میں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماحول بن جانا چاہیے۔ تو یہ جو آخری مصرع ہے وہ اس طرح سے ہے، جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا، جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا، جب کبھی تم کو ملے موقع دعائے خاص کا، یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیان، یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیان، یاد کر لینا ہمیں، یاد کر لینا ہمیں، یاد کر لینا ہمیں۔ بہت خوب، بہت یہ خوب۔ تھی۔ ہاں جی، کیا یہ اس خوبصورت میں تبدیلی حضور نے کروائی، زبردست۔ یہ تبدیلی جو ہے میں وہ قادیان پہ ختم بھی کر دے رہا تھا، جی یاد کر لینا ہمیں ہاں اہل وفائے قادیان، جی جی تو یہاں پہ ختم کر رہا تھا، مگر حضور نے فرمایا یہ بھی تبدیلی حضور انور کی ہی ہے، اور جو واقعی میں دل، میں تو جب میں خود پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھے وہ ملاقات آنکھوں میں آ جاتی ہے۔ تو وہ جو یاد کر لینا ہمیں، یاد کر لینا ہمیں، یاد کر لینا ہمیں، یہ 3 دفعہ حضور نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ اس کو یہاں پہ ختم کروں، آخر میں یہ بھی ہے۔ اچھا اچھا، زبردست۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ بہت سے واقعات ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ کسی وقت انشاءاللہ جب اللہ توفیق دے گا تو ایک پروگرام اسی پہ کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہیں جو شیئر ہو سکتی ہوں وہ شیئر کی جائیں دوستوں سے، جن سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو فی الحال ہم آگے پھر چلتے ہیں۔ ایک سوال مجھے موصول ہوا ہے محترم عبدالباری صاحب قادیان سے، کیا آپ تلاوت قرآن کریم بھی اسی مہارت سے کر سکتے ہیں یا اذان بھی کبھی دیتے ہیں؟ مہارت کا تو پتہ نہیں، مگر تلاوت قرآن کریم الحمدللہ کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ دل سے کرتے ہیں، تو نماز میں بھی مزہ آتا ہے۔ کسی وقت اگر کوئی موقع نہیں ہوا حضور انور کے پیچھے، عموماً تو ساری نمازیں اللہ کے فضل سے مسجد فضل میں ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، کسی وقت گھر میں پڑھانی ہو تو خاکسار پڑھا
دیتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ تلاوت جیسے اونچی آواز میں پڑھ دیتے ہیں تو پھر الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اذان بھی جی میں بچپن میں وہاں پہ جو ہے وہ اذان بھی دیا کرتا تھا, مگر اس کے بعد میں جو ہے وہ نظموں پر ہی فی الحال جو ہے وہ زیادہ رجحان ہے. آپ کہیں ہمارے بھائی یہ نہ کہہ دیں کہ ان سے کہیں تلاوت کر کے بھی سنائیں اور اذان دیں. جی جی جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں, تریگڑی ہے ایک گجرانوالہ کے قریب قصبہ ہے, وہاں سے آسام احمد صاحب ہیں. تو سوال بھی تقریباً ریلیٹڈ ہی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا اچھی نظم پڑھنے کے لیے دعا بھی مدد دیتی ہے؟ سوال جو ہے وہ دعا بھی مدد دیتی ہے, انہوں نے سوال کیا ہے دعا بھی مدد دیتی ہے, یہ سوال ہے. میرا جواب صرف اتنا ہے کہ دعا ہی مدد دیتی ہے. بالکل. تو کوئی کام جو ہے وہ جو جی الحمدللہ کوئی کام جو ہے میر صاحب یہاں پہ دعا کے بغیر جو ہے, ہم خاص طور پہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں, ان کو خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ دعا کے بغیر نہ ہو. تو نظمیں بھی انہی میں آ جاتی ہیں, نظم بھی ہے. دعا کے حوالے سے میں ایک عرض کرتا چلوں, ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں میں ہمارے نظمیں جتنے بھی پڑھنے والے ہیں دوستوں سے, ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہوں, مگر میں جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے MTA کے اسٹوڈیو میں بھی یا کوئی بھی دنیا کے کہیں پہ بھی اسٹوڈیو میں یا اپنے گھر کے اسٹوڈیو میں بھی جب بھی نظم پڑھتا ہوں, اور میں اکیلا ہی ہوتا ہوں اس وقت نظم یہاں پہ گھر کے اسٹوڈیو میں کرتے وقت, تو میں ہمیشہ بچپن سے میری یہ عادت رہی ہے, پہلے جب اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ ہوئی تھی اس ٹائم سے میں نے وہ عادت بنائی ہوئی ہے. میں ایک چھوٹی سی گزارش کے ساتھ یہ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کے. یہ میں اپنے طور پہ ہر ایک کا اپنا اپنا خدا کے ساتھ تعلق ہے, میں یہ دعا خدا کے حضور کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں, یہ جو نظم ریکارڈ کر رہا ہوں, سب سے پہلے وہ تجھے تیری قبولیت اس کو حاصل ہو. تو پھر اس کے بعد میں جو ہے خلیفہ وقت کو ہمارے آقا کو پسند آئے یہ نظم جو بھی ہم کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر ساری دنیا کو پسند آئے یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اور اس میں برکت عطا ہو. تو میں نے میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے میر صاحب کہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دعا کر کے شروع کرنے والے کام کو ضائع نہیں کرتا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہماری حقیر کوشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے قبول کر لیتا ہے الحمدللہ. اور دعا بھی ہے کا نہیں ہونا چاہیے سوال, دعا ہی ہے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, دعا ہی ہے. جی. تو عمر بھائی اچھی نظم پڑھنے کے لیے پھر دینی علم کا ہونا, جیسے قرآن کریم, احادیث, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرنا, اور خلفاء اور بزرگان کی کتب کا علم ہو, جتنا زیادہ علم ہو. جی بالکل ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. بے شک بالکل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنا آپ قریب جائیں گے, اچھی آواز آپ کی, اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظم مقبول ہو, آپ کو لوگ پسند کریں, تو سب سے پہلے وہ جو ہے ارشادات, اس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ حضرت امیر المومنین کا خطبہ جمعہ ہوتا ہے. میں اس پروگرام کے حوالے سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہر ایک جو ہمارے نظم پڑھنے والے ہیں, سب کو تو الحمدللہ حضور ہیں ہمارے وہ نصیحت کرنے کے لیے ہمارے آپ پیارے آقا. میں نظمیں پڑھنے والے جو ہمیں جو تھوڑا بہت پسند کرتے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ ہمیشہ جو ہے ہر ہفتے حضور انور کا خطبہ جمعہ جو ہے اس کو مس نہ کریں. اس کا ہر چیز کا علم ہونا ضروری ہے. تو ان ساری چیزوں سے وہ علم حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظم ہر کوئی پسند کرے, تو اس علم کے ساتھ آپ کی شخصیت پہ وہ بہت ہی آپ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو اگر آپ نظم پیش کرنے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, تو اپنے آپ کو جو ہے وہ منکسر مزاج رکھنا ہوگا. آپ ان کے ساری سے ہر ایک سے ملیں سچے دل سے, صحیح جو ہے نا دل میں خدا کا خوف تقوی جو ہے نا محبت خدا کی ہونی چاہیے, اور خدا کی مخلوق سے بھی, اور پیار محبت بہت
کے ہونا چاہیے. خاص طور پہ نظم پڑھنے والے ہیں جو وہ یہ آرٹسٹ ہیں, یہ ایک آرٹ ہے, یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. جیسے میں نے پہلے بھی پروگرام کے شروع میں عرض کیا ہے, یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. خاص طور پہ جماعت کی نظمیں پڑھنے کی سعادت جو ہے وہ اگر ہمیں ملی ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر, اور ہماری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. تو صرف تکبر خدا تعالیٰ کی ذات تک ہی رہنے دیں. اپنے آپ میں کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ میں کسی سے اچھا پڑھتا ہوں. ہاں, مقابلہ جات میں وہ آپ اس ٹائم کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں, جیسے جماعت میں بھی مقابلے ہوتے ہیں نظم وغیرہ کے, اس ٹائم پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے اچھا پڑھنا چاہیے, مگر اس سے دل میں تکبر نہ آئے. اگر آپ کو اچھا پریزنٹ کرنا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ انکسار سے رکھنا. جی بالکل. نظم پڑھنا جو ہے یہ نام نمود کے لیے نہ ہو اپنی, بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت کا پیغام جو ہے وہ جو دوست شوق رکھتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے, ان کے ذریعے, ان کی آواز کے ذریعے دنیا کے کناروں تک پہنچے اور وہ اپنا کردار بہتر رنگ میں ادا کر سکیں. بالکل بالکل, یہ تبلیغ حق کا ہی ذریعہ ہے. یہ جو ہم اب کر رہے ہیں یہ تبلیغ حق ہے, نہ کہ ہم کوئی اس قسم کا جو ہے وہ ہمارا مقام ہے. جی بالکل. جی تو عمر بھائی, نیکسٹ جو فرمائش ہے وہ ہماری فیملی کی طرف سے ہے. اچھا. اور نظم بھی ہمارے دادا ابو کی ہے, آپ نے پڑھی ہوئی ہے, اے مہدی معود تیرے نام کے صدقے, 2 4. اور دادا جی کا نام ہے میر علا بخش تسنیم. تو پلیز ان کی جو اس نام سے تو ہر کوئی واقف ہے. جماعت میں جتنے بھی نظمیں پڑھنے والے یا نظمیں لکھنے والے ہوتے ہیں وہ یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے نظم. اس نظم کو میں نے اس طریقے سے بنایا تھا. یہ مکرم و محترم میر اللہ بخش صاحب تسنیم نے, مرحوم و مغفور نے یہ نظم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھی ہوئی ہے. یہ بہت ہی پیاری نظم ہے. وہ اس کا شروعات میں نے اس دور کے حساب سے ان کے بیچ کے شعر سے لیا تھا. ایک شروعات طرح سے تھی اس کی. یہ عہد یہ ایام مبارک ہے مبارک, اس عہد پہ قربان ان ایام کے صدقے, ان ایام کے صدقے, ان ایام کے صدقے, اے مہدی موعود تیرے نام کے صدقے, اے مہدی موعود تیرے نام کے صدقے, جس کام میں تعلیم تیری مد نظر ہو, برکت ہے اسی کام میں, اس کام کے صدقے, وہ جس نے محبت میں تیری جان فدا کی, وہ جس نے محبت میں تیری جان فدا کی, اس بندے خوش بخت خوش انجام کے صدقے, اس بندے خوش بخت خوش انجام کے صدقے, اے مہدی موعود تیرے نام کے صدقے.
جزاک اللہ، ماشاء اللہ یہ جو اس میں یہ آخری شعر ہے جی یہ میں اپنے اوپر چشمہ کر کے پڑھتا ہوں اور یہ ہر ایک کے اوپر ہو سکتا ہے. توفیق ہمیں خدمت اسلام کی بخشے، توفیق ہمیں خدمت اسلام کی بخشے، اس لطف کے قربان اس انعام کے صدقے، تسنیم جہاں میں دیے مود تھا بستہ، تسنیم جہاں میں دیے مود تھا بستہ، اس بستی کے اس گھر کے در و بام کے صدقے، اے مہدی مود تیرے نام کے صدقے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت. جزاک اللہ. ہر نظم ایک سے بڑھ کے ایک ہے اللہ کے فضل سے، بہت خوب. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا عمر بھائی، یہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے جو وقت طے کیا تھا اس کے مطابق تو ٹائم ہو گیا ہے، لیکن سامعین سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور آپ سے بھی کہ اگر آپ کے پاس کچھ اور وقت ہو تو کچھ اور سوالات بھی ہیں تو ایک مقرر کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلیں گے. آپ فرمائیں تو ادھر سامعین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اگر مزید سننا چاہتے ہیں، ورنہ پھر ہم دوسرا پروگرام کبھی کر لیں گے جیسے مناسب ہو، جیسے وقت ہو. جی میر صاحب، اس پروگرام کو جو ہے وہ کچھ اگر سوالات ہیں تو اس کو کر کے ابھی ختم کر لیتے ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ جو ہے وہ کافی لمبا ہو گیا ہے ابھی تک ہی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. تو کچھ ضروری سوالات اگر ہیں. جی ایسے کرتے ہیں 15 منٹ پھر ہم اور کر لیتے ہیں، اس میں جو بھی فرمائش بھی ہو جائے گی، ایک دو اور جو ہے نا سوالات بھی ایک دو لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر جب اللہ کو منظور ہوا پھر نیکسٹ سیشن کبھی کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک. جی عمر بھائی، جو بھی نظم پڑھنی ہو خصوصاً سٹیج پہ، اس کو اگر زبانی یاد کر لیا جائے تو کیا اس سے بھی نظم کو بہتر رنگ میں پڑھنے میں کچھ فائدہ مل سکتا ہے؟ اس سے فائدہ جی بالکل ہو بھی جاتا ہے، مگر کچھ نظمیں ہوتی ہیں جن کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ میرے لیے. تو عموماً کوشش کرنی چاہیے کہ بائی ہارٹ بھی ہو نظم، جو ہے آپ کو یاد ہو، بزبانی جو ہے وہ نظم یاد بھی ہو، تو اس کا جو ہے وہ دیکھ کر ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بھی اگر زیر و زبر ادھر ادھر ہو گیا تو مشکل آ جاتی ہے اور اس کے معنی بھی بدل سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ دیکھ کے پڑھنا چاہیے، وہ چاہے ریکارڈنگ میں ہو یا لائیو پڑھ رہے ہوں کہیں پہ بھی. جی پیپر ہو آپ کے سامنے اور جی اور اس کو زبان بھی یاد ہو، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. جی تو عمر بھائی، اور جو ہے اسٹیج پہ پڑھتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جیسے چہرے کی پوزیشن کیا ہو، اور اگر آپ نے کبھی آواز اٹھانی ہے زیادہ تو کیا سر اور چہرے کی پوزیشن کو اوپر لے جائیں، یا اسٹیج کی نظم کے حساب سے وہ نظم کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ چہرہ اگر بن رہا ہے، نیچرل سی بات ہے، وہ اگر چہرہ آپ کا بن رہا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اس میں وہ نظم میں ڈوبنے کے بعد میں ہی آپ کا وہ بن رہا ہوتا ہے. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا چہرہ نہیں بھی بن رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس میں ڈوبے نہیں ہیں، مگر وہ کچھ لوگوں کا نیچرل سی بات ہے. یہ ہر ایک کی الگ الگ وہ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ چہرہ اگر بن رہا ہے تو اصل میں
नज्म पढ़ने वाले की कहते हैं कि आवाज सुननी चाहिए ना कि उसको देखना चाहिए। जी 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 और चेहरे जो है ना वो मेरे भी बहुत बिगड़ते हैं चेहरे, लाइव नेचुरल सी बात है। तो इसमें कोई वो हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वो प्रैक्टिस करें शीशे के सामने खड़े होके कि मेरा चेहरा ना बने, और वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चेहरा अगर आप उसमें डूब गए हो तो वो लाजिमन सी बात है कि वो चेहरा बन जाएगा, तो इसमें कोई वो नहीं है। जी ठीक। तो उमर भाई, आपको अल्लाह ताला ने ये भी मौके फराहम किए हैं कि आपने जजमेंट भी की है मुख्तलिफ मुकाबलों की। तो जब आप जजमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त किन किन बातों को देख रहे होते हैं? अमूमन तो 3 कैटेगरीज होती हैं ना, लफ्ज़ हो गया और अदायगी हो गई और आवाज़ वगैरह। जी जी। तो और जजमेंट वो इंटरनेशनल मुकाबलों में एक क्रिएटिविटी भी ऐड हो जाती है। जी जी। तो उसमें क्रिएटिविटी, मैं तो अमूमन सबसे पहले आवाज़ ही देखता हूँ कि आवाज़ अच्छी हो, फिर वो तलफ़ुज़ भी ठीक हो जाता है, वो क्रिएटिविटी भी आ ही जाती है कभी ना कभी। मगर आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, आवाज़ की आपका मेयार जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों, तो मैं तो अमूमन आवाज़ ही देखता हूँ, उसमें ज़्यादा गौर करता हूँ। जी ठीक हो गया। अब उमर भाई, अगर एक फरमाइश ले ली जाए तो कैसा है? जी। क्यों नहीं लोगों तुम्हें हक का ख्याल, अगर इस नज़्म के 2-3 अशार हो जाए तो। ये भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा कलाम है। ये बहुत अच्छी फरमाइश की है किसी ने जी। मगर ज़बरदस्त इस मौके के हिसाब से जो है आजकल जो है वो इस नज़्म को बहुत ही सूटेबल है। ये नज़्म उस ज़माने से भी आजकल भी हम देखते हैं कि ये नज़्म बहुत उतनी ही ज़्यादा सूटेबल है। तो ये है उसके एक आध अशार, वो 2 अशार पढ़ देता हूँ मैं। ठीक है जी। क्यों नहीं लोगों तुम्हें हक का ख्याल, क्यों नहीं लोगों तुम्हें हक का ख्याल, दिल में आता है मेरे सौ उबाल, दिल में आता है मेरे सौ उबाल, क्यों नहीं लोगों तुम्हें हक का ख्याल। आँख तर है दिल में मेरे दर्द है, आँख तर है दिल में मेरे दर्द है, क्यों दिलों पर इस कदर ये गर्द है, क्यों दिलों पर इस कदर ये गर्द है। ये इस शेर का इस नज़्म के आखिरी जो अशार में से वो बहुत ज़बरदस्त है। हज़रत मसीह सलाम फरमाते हैं, वो खुदा मेरा जो है जौहर शनास, वो खुदा मेरा जो है जौहर शनास, वो खुदा मेरा जो है जौहर शनास, एक जहां को ला रहा है मेरे पास, एक जहां को ला रहा है मेरे पास, क्यों नहीं लोगों तुम्हें हक का ख्याल, दिल में आता है मेरे सौ बार। ये
یہ تھا. جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ کلام بھی پیش کیا ہے، بہت لطف آیا، ماشاءاللہ زبردست. جزاکم اللہ. بہت بہت شکریہ عمر شریف بھائی. یہاں پہ اس پروگرام کو اب ہم ختم کرتے ہیں. جی تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہے اور میری ریکویسٹ آپ نے قبول فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر کبھی انشاءاللہ باقی جو فرمائشیں اور باقی سوالات ہیں وہ لے کے حاضر ہو جاؤں گا آپ کی خدمت میں. میر صاحب یہ پروگرام ختم میں ایک شعر پر کرنا چاہوں گا. جی پلیز. ہاں جی. تو یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ جس کو جو لائیو نہیں سن سک رہے ہوں وہ ریکارڈنگ میں سن لیں یوٹیوب کے اوپر اس پروگرام کو. ہاں جی. تو ان کے لیے وہ اس حوالے سے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ بابرکت بنانے کے لیے ہم نے حمد سے شروع کیا تھا اور آخر پر جو ہے وہ اس شعر پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس شعر پر ختم میں کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے. بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار. بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار. پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، نبیوں کا سردار، نبیوں کا سردار. جزاکم اللہ. سبھی سننے والوں کو ہماری طرف سے بہت بہت دعائیں اور سلام عرض کرتا ہے خاکسار آخر پر، اور دعا کی یہ درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی حقیر کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے برکت دیتا آیا ہے اب تک آئندہ بھی اس سے بڑھ کر برکتیں ہمیں ملتی رہیں اور آپ سب کی دعائیں ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ کی قبولیت حاصل ہو. جی آمین. تو اس موقع پہ میں سامعین کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے ساتھ رہے اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہے. آئندہ بھی امید ہے کہ سامعین ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہماری یہ جو حقیر کاوش ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، تکبر سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور خوشنودی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.